بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنا شرک ہے یا ان کو پکارنا شرک ہے؟ اس ضمن میں ایک بہت بڑی علمی غلطی ہوئی ہے۔ اصل میں جو مین ہے قرآن و حدیث سے جو ملتا ہے، میں تمام دلائل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنا یہ اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ کیسے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا ہے، سورۃ الحدید آیت نمبر 7۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو انکار کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہوتا ہے، وہ میرا منکر ہے اور وہ کافر ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 350۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مراد آپ نے کس سے رکھنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد رکھو، ان سے کچھ طلب کرو، ان سے چاہو، تو اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے ہی مراد رکھنا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 29۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری فرما برداری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنا، سورۃ الاحزاب آیت 31۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا مددگار کون ہے؟ کس سے مدد طلب کرنی ہے آپ نے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مددگار ہیں، اور جس کے آپ مددگار ہیں اسی کا میں مددگار ہوں، المائدہ سورۃ آیت نمبر 55۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کی تو وہ میرے لیے کی ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 100۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے پھرا وہ مجھ سے پھر گیا، المائدہ آیت نمبر 56۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی اس نے کس سے کی؟ مجھ سے کی، سورۃ انفال آیت نمبر 27۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مال غنیمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ میرا ہے، وہ مال لیں تو وہ میں نے مال لیا، سورۃ انفال آیت 41۔ پھر اللہ کہتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی، المجادلہ سورۃ آیت نمبر 5۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کر رہا ہے وہ میری اطاعت کر رہا ہے، النساء سورۃ آیت نمبر 80۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع ہے وہ میری اتباع ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تو اللہ کہتا ہے یہ تو میں نے بیعت کی ہے، یعنی ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ہیں، الفتح آیت نمبر 10۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کو کنکریاں ماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری تھی، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ نہیں، وہ تو میں نے ماری ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ حکم اگر کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے رسول کا ہے، یعنی میرے رسول کا حکم اللہ کہتا ہے وہ میرا حکم ہے، آل عمران کی آیت نمبر 172 میں آپ دیکھیں۔ اور اللہ نے یہ جو فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میں جو حدیث پاک حسن حدیث ہے، امام ابن حبان نے مجمع الزوائد میں، یعنی تمام معتبر بکس میں، طبری جامع البیان میں، الرقم نے، ابو یعلا فی المسند، اس سب میں یہ حدیث کو ذکر کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ سب نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا اے حبیب ادھر تمہارا ذکر ہوگا، جب اللہ کی مدد کی بات ہوگی تو خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی بات ہوگی۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 3344 3344 کہ یہ عبداللہ ذوالخویسرہ
तमीमी। ये शख्स सबसे पहला बिदती था। इसने बिदत कौन सी की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम कर रहे थे। ये हदीस आप देखना जो मैंने बताई है। तो माज़ अल्लाह इसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल करो। साहबा ने कत्ल की, सार उड़ाने की यानी कि ख्वाहिश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। और वो आपसे ने फरमाया कि इसकी नस्ल से मुसलमान पैदा होंगे, काफर नहीं, झूठे मुसलमान पैदा होंगे। वो करेंगे क्या? उनकी निशानियाँ क्या होंगी कि वो मुसलमानों को कत्ल करेंगे, मुसलमानों से लड़ेंगे। और फरमाया कि बुत परस्तों को छोड़ देंगे। जो सही मुशरक हैं उन्हें वो कुछ नहीं कहेंगे, उनको मुशरक नहीं कहेंगे, मुसलमानों को मुशरक कहेंगे। तो आपने फरमाया कि मैं उस वक्त होता तो कौम आद की तरह इनका मैं सफाया कर देता। और ये इसके पीछे कुछ लोग लगे थे जिन्होंने माज़ अल्लाह ये कहा, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की बात हो रही थी तो ये कहते थे, वे बताओ क्या खिलाफत हाकम अल्लाह नहीं है? सामने कहा हाकम अल्लाह है। तो 7 लोगों को लगा के उन्होंने नारा क्या लगाया कि हाकम अल्लाह है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जितने भी लोग हैं और वो भी माज़ अल्लाह वो मुशरक हैं। वो क्या हैं? मुशरक हैं। और फिर तीसरा नारा उन्होंने ये लगाया कि वो बिदती हैं। आज भी जो मुसलमानों को खुदा की कसम बिदती कह रहे हैं और मुसलमानों को मुशरक कह रहे हैं, वो गौर करें कि क्या वो ये बदबख्त बिदती जो इंसान था इसकी तो नहीं कर रहे। अभी आप देखो कि पूरे कुरान पाक में एक भी आयत नहीं जो इंसान फौत हो गए हैं, सालिहीन दुनिया से चले गए हैं, उनकी कब्रों पर कोई जाए, उनके मतलब एक भी आयत नहीं कि ये सुनते नहीं हैं, ये नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं है। ये आयात सारी की सारी ध्यान से सुन लो कि किसके मतलब हैं। वो शिरक जिसका वास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पड़ा, वो कौन सा शिरक था? बुतों का शिरक। चाहे वो बुत किसी के भी बना लें, बुतों का, क्योंकि बुत को जब आप बनाते हो तो अल्लाह कहता है ये तो कोई नफ़ा नुकसान के मालिक क्या, ये तो है ही नहीं, ये तो आप बना रहे हो। और ये नेक हस्तियों की तौहीन थी, अल्लाह ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। या फिर अल्लाह का बेटा बनाना, बेटी बनाना या बीवी बनाना। आज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना अल्लाह का बेटा कहता है ना बेटी कहता है। और जो शैतान का सिस्टम था जिसको अल्लाह ने बुत का, शैतान का, तगूत का, उसकी अल्लाह ने बुराइयां बयान की। और माज़ अल्लाह ये बिदती लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों पर वो आयात लगाते हैं। आइए हम देखते हैं कि सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मदद मांगते और आप कैसे मदद करते। मैं आपको बताता हूँ बुखारी शरीफ की हदीस 3596। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हौज़े कौसर पर तुमसे पहले पहुँचूँगा। अब बताओ किस लिए पहुँचना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अपने उम्मतियों को हौज़े कौसर बुलाने के लिए, उनकी मदद के लिए। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। फिर इसी हदीस में, बुखारी की हदीस 3596 सही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन तुम्हारे लिए मैं मीरे समा बनूंगा, जो जो कुछ चाहिए मैं दूंगा क़यामत के दिन। फिर फरमाया कि मुझे रुए ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ दी गई हैं। आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सारी ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ किसने दी हैं? अल्लाह ने। किसको दी हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। रब है मोती, ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। अच्छा, ये बातें करके इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कसम अल्लाह की कि मुझे तुम्हारे बारे में ये खौफ नहीं कि तुम शिरक करने लगोगे।
اب یہ چیپٹر ہی نہیں ہے، باب ہی نہیں ہے شرک کا، تو کیوں کہا؟ کیونکہ جب کوئی یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے اختیار ہیں، تو جو اسلام دشمن عناصر ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں، اختیار تو اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ کو تو وہ مانتے ہیں۔ پھر جب کوئی یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، ان کو بات اچھی لگے گی نہیں، وہ کہیں گے کہ زمین کے خزانے تو اللہ کے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں شرک فرمایا کہ یہ باتیں، یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھتے ہیں، خزانوں کے مالک ہیں، کوثر پہ پہنچیں گے، قیامت کے لیے امیر اسمان ہوں گے، جب یہ باتیں ہوں گی تو لوگ مسلمانوں کو شرک کا طعنہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قسم اللہ کی، مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے۔ اچھا، ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، مشکات المصابیح کی صحیح حدیث 896 مسلم میں بھی یہ حدیث ملتی ہے۔ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی رکھا کرتا، آپ کے ساتھ رات گزارتا، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ مجھ سے کچھ بھی مانگو، مجھ سے کوئی چیز مانگو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو صحابی کتنا، یعنی کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگی، کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگی۔ کیا مانگا ہے کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے علاوہ کسی کی اپروچ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو، کچھ بھی مانگا جا سکتا تھا، اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، کچھ بھی مانگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے۔ انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، کوئی چھوٹی چیز ہے، جنت بھی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہوں گے جنت میں؟ اس سے اعلیٰ کوئی مقام ہی نہیں جنت کا ہونا، آپ کا ساتھ۔ سبحان اللہ، قربان جائیں صحابہ کی بار علیہم رضوان کو، کتنی پکیزہ سوچ تھی ان کی، کتنا ان کو اعتماد تھا، کتنا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختار ہونے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک ہونے پہ کتنا زیادہ ان کا یقین تھا، چھوٹی چیز مانگی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور بھی مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، جنت مل گئی، کیا مانگنا تھا؟ اور پھر بخاری کی حدیث 3116 صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی سمجھ ہی اس کو ہے، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور آگے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی ہے؟ دین کی سمجھ بھلا کیا ہے؟ دین کی سمجھ کیا؟ پکارو یا رسول اللہ، خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آگے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے نا بات کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے، میں تو تقسیم کرتا ہوں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ دینے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں، یا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اور جو کچھ میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا، تو وہ کیسے جہاں پہ اللہ آ جاتا ہے مجھے بتاؤ کیسے شرک ہوگا؟ کیا آپ کو اللہ بھی نہیں نظر آتا؟ اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، خدا کی قسم اللہ سے مانگنا ہے۔ صحابہ نے کوئی تھوڑی چیزیں نہیں مانگی، بہت زیادہ مانگی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے اب نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی وصف وہ ماند نہیں پڑا، کوئی بھی طاقت ماند نہیں پڑی، کوئی بھی تصرف ماند نہیں پڑا، کچھ بھی ماند پڑتا، کچھ بھی کم ہوتا تو ایک نبی نہیں 100 نبی کا آنا بنتا۔ اور بخاری مسلم کی بے شمار حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک پریکٹس کروانی ہے جہاں کسی کی مجال ہی نہیں ہونی بولنے کی، ساری خدائی اکٹھی کر کے، تمام انبیاء اکٹھے کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے بھیجنے ہیں محشر کے دن۔ اور خدا کی قسم جو آج نہیں نا سمجھ رہے، جن کو نہیں پتہ چل رہا یا نہیں مانگ رہے، اس دن ان کو پتہ چلے گا، ان کی آنکھیں کھلیں گی روز روشن کی طرح۔